السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات، صفت مشیت اور صفت ارادہ، اس سے متعلق جو نصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں ذکر کی ہیں، پیج نمبر 417 میں، وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ پیج 417 میں ہی آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت حب، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی، اس کے متعلق جو نصوص مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ وقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان والا معاملہ کرو، احسان کرو، اللہ تعالیٰ بے شک محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت حب، یعنی اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا ثابت ہوا۔ اگلی آیت ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، بس جب وہ پوری طرح قائم ہو جائیں تمہارے لیے تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توابین، یہ جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، تواب بار بار توبہ کرنے والے، بار بار گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اور المتطہرین کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے، دونوں اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور جسمانی طہارت کے اعتبار سے بھی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ توابین اور متطہرین دونوں سے محبت کرتا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، یحبُّهُمْ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور جو لوگ، ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی ایک ہی صفت کا لفظ استعمال کیا، اور وہ یہ ہے یحب و یحبونہ، یعنی حب یحب، دونوں ہی ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، بلکہ ایک ہی فعل مضارع ہے دونوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی صفت جس موصوف کی طرف اضافت ہوتی ہے تو وہ صفت کی شان بھی اس موصوف کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ مخلوق اگر محبت کرتی ہے تو کیسے محبت کرتی ہے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اللہ محبت کرتا ہے تو کیسے محبت کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر تشبیہ لازم نہیں آتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت حب یعنی محبت کا انکار کرتے ہیں ان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اقرار کریں گے تو چونکہ مخلوق بھی محبت کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ صفت کی کیفیت اور صفت کی حقیقت کا تعین جو ہے وہ موصوف کی حقیقت یا موصوف کی کیفیت کے تعین سے ہوگا۔ تو لہٰذا جب موصوف کے بارے میں پتہ ہوگا، موصوف کی شان جیسی ہوگی ویسی ہی صفت اس کے لائق ہوگی۔ تو جب ایسا معاملہ ہے، یہاں پہ موصوف ہی الگ ہیں، یہاں پہ یعنی صفت حب کے اضافت ہی الگ ہے، ایک اضافت اللہ کی طرف ہے، ایک اضافت مخلوق کی طرف ہے۔ جب اضافت میں فرق ہے یعنی جب نسبت میں فرق ہے تو لہٰذا کیفیت میں بھی فرق ہے، اور جب کیفیت میں فرق ہے تو پھر تشبیہ لازم نہیں آئے گی۔ تشبیہ تو تب لازم آتی ہے جب کیفیت میں فرق نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ تو مخلوق میں بھی، یعنی حتیٰ کہ ایک ہی جنس میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تشبیہ لازم آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر علی جیسے محبت کرتا ہے، علی بھی محبت کرتا ہے اور زید بھی محبت کرتا ہے، لیکن جیسے علی محبت کرتا ہے، علی ایسے محبت کرتا ہے جیسے کہ علی کی شان کے لائق ہے۔ اس میں عمر کے تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مزاج کا تنوع بھی ہو سکتا ہے، اور زید ایسی محبت کرتا ہے جیسے کہ زید کی شان کے لائق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق میں بھی ایک جنس میں بھی اگر زید کی محبت بکر کے مشابہ نہیں ہو سکتی ہر اعتبار سے، تو پھر خالق اور مخلوق میں تو اس کا تو یعنی اس میں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب خالق کی محبت، صفت محبت کا ہم اقرار کریں گے اور مانیں گے تو مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی؟ یہ بالکل باطل ہے، بلکہ مخلوق
میں ہی آپس میں اگر یہ ایک ہی صفت کو مانے تو تشبیہ لازم نہیں آتی، تو خالق اور مخلوق میں کیسے لازم آئے گی؟ اسی طرح صفت محبت کا یہ جو انکار اشاعرہ نے بھی کیا ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ متکلمین کے گروہ ہیں، اہل کلام، علم کلام جو کہ پڑھنے والے جو کہ متکلمین ہیں۔ اصل میں ان کو متکلمین یا اہل کلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں اس طرح سے کلام کیا کہ الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، کہ فلاں عقیدے کے مسئلے میں یہ بات ہے، فلاں عقیدے کے مسئلے میں یہ کلام ہے، تو انہوں نے کلام جو ہے وہ بہت کیا ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور متکلمین بیسیکلی جو ہیں وہ اسلامی عقائد جو ہیں عقل سے ثابت کرتے ہیں، اور وہ عقل جو کہ ان کی عقل ہے، یعنی اس میں باطل بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور جو صحیح عقل ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن حدیث بھی عقائد کو ثابت کرتا ہے جو کہ عقل میں آنے والے ہیں، لیکن وہ صحیح عقل میں آنے والے ہیں۔ لیکن متکلمین جن عقل سے اسلامی عقائد کو ثابت کرتا ہے وہ قرآنی عقلی دلائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے مزعومہ فلسفی اور منطقی دلائل ہیں۔ تو بتائیے رہا تھا کہ متکلمین کا ایک گروہ جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ محبت یہ ایک تأثر ہے، یعنی جب انسان یہ نوٹ کیجیے گا، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے، اس کی کیفیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اب دیکھیں ان کا پورا اعتراض سنیں پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں جب دیکھیں مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے تو اس کے اندر یہ اس کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کے ایک طریقے سے جو محبت کرتا ہے اس کے خون میں اور گردش میں اور یہ ساری چیزیں جس سے جسم ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق کا کہتے ہیں کہ مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی محبت ثابت کریں گے تو یہ سارے لوازمات ہمیں اللہ کے لیے ماننے پڑیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ان لوازمات کو مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں حدوث لازم آئے گا، کیونکہ صفت محبت جو ہے وہ یہ حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حادث یعنی جس میں حادث یا حدوث اس کو کہتے ہیں، حدوث کہتے ہیں کہ جو وجود میں آئے بعد اس کے کہ وہ معدوم تھا، یعنی جو وجود میں آئے بعد اس کے کہ وہ نہیں تھا، وہ موجود نہیں تھا پھر وہ وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں حدوث۔ تو محبت بھی ایک گویا کہ پہلے محبت نہیں تھی، بعد میں محبت آئی، تو یہ ایک جو محبت کرتا ہے اس کی ذات کے اندر تغیر اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ چونکہ محبت میں تغیر اور حدوث پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے لیے صفت محبت ماننا جو ہے وہ حدوث اور تغیر لازم آئے گا، جس سے مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی، اور یہ سب باطل ہے، اللہ کے ذات میں اللہ کی شان ہے، اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پہلے محبت کو ڈیفائن کیا مخلوق کے اعتبار سے۔ پہلی غلطی آپ نے کیا کی کہ آپ نے محبت کو ڈیفائن کیا مخلوق کے اعتبار سے، وہ ایسے کہ آپ نے یہ ڈیفائن کیا کہ جب مخلوق کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کے اندر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں اور تغیر ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو پہلے تو محبت کو مخلوق کے اعتبار سے ڈیفائن کیا، اور پھر وہ ڈیفینیشن آپ نے خالق پر فٹ کی، اور پھر جب خالق پر فٹ کی تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو خالق میں نقص واقع ہو رہا ہے، تو پھر خالق سے اس صفت کا انکار کر دیا۔ تو یہ تو آپ نے یہ ایک طریقے سے اس کو کہتے ہیں سرکولر آرگیومنٹ۔ پہلے آپ نے تصور قائم کر لیا، پھر آپ نے وہی تصور آپ نے خالق پر فٹ کر دیا، اور پھر خالق سے اس کی نفی کر دی۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے محبت کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی محبت ایسے جیسے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی محبت ایسے جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی محبت یا جیسے کہ اللہ کے وجود کو ماننے سے مخلوق سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو ماننے سے مخلوق سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ تو آپ محبت کو ڈیفائن ہی مخلوق کے اعتبار سے اور مخلوق کے پرسپیکٹیو سے کر رہے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر فٹ کر رہے ہو وہ تصور، اور پھر تعویل کر رہے ہو۔ اور تعویل کیا کرتے ہیں؟ عموماً محبت اور آگے صفت اللہ تعالیٰ کی صفت سخت یا سخت دونوں لغتیں ہیں، یعنی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی صفت غضب، ان تمام صفات کی آپ تعویل کرتے ہو ارادے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آپ تعویل کرتے ہو، جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تحریف کہا ہے، اور واقعی تحریف ہے۔
تعویل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ارادت الثواب، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ثواب دینے کا۔ مثال کے طور پر ان اللہ یحب المتقین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ متقین کو ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ اب اس کا جواب سنیے کہ ہم اشاعرہ سے مخاطب ہیں اور ماتریدیہ سے مخاطب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو تعویل کی ہے، آپ نے یہ جو معنی میں تبدیلی کی ہے، مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ ان اللہ یرید الثواب الی المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ثواب کا ارادہ کرتا ہے متقین کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بیان کر سکتا تھا؟ جی ہاں، کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے؟ نہیں کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا، اس کی کوئی وجہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے، اور وہ حقیقی معنی وہی ہے جو کہ صفت محبت جو کہ ہم سمجھتے ہیں، جو کہ محبت ہے۔ مخلوق والی محبت جو کہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جس میں خون کا تیز ہونا یا مخلوق سے متاثر ہونا، اور اسی طرح ذات میں حدوث پیدا ہونا، تغیر ہونا، انفلوئنس ہونا، یہ ساری چیزیں مخلوق کی محبت کے ساتھ خاص ہے۔ ہر صفت میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، ہر صفت میں، ہر لفظ میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس بحث کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اور تھوڑا سا یہ مسائل آپ کو کلیئر ہوں گے۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مثالیں جو ہیں وہ اپنے رسالہ تدموریہ میں دی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پہلے مثال سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹس وہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے رکھے ہیں، اور ان فروٹس کے نام بھی بتائیں۔ مثال کے طور پر انگور ہیں، کھجوریں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، انگور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انگور، مثال کے طور پر انگور کو لے لیتے ہیں۔ اب انگور جو ہیں وہ عنب، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی رکھے ہیں۔ اچھا، انگور جو ہیں وہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ انگور کیا ہوتے ہیں۔ کیا دنیا کے انگور اور جنت کے انگور ایک جیسے ہیں؟ سوال، ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں خیال بھی آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے انگور دنیا کے انگور سے بالکل مختلف ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کیسے؟ نہیں پتہ۔ ہم اس کا اندازہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت بڑی نعمت ہے، اور جنت کی اب انگور جو ہے وہ جنت میں ہے، لیکن انگور میں مثال کے طور پر ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، یعنی ایک بیس معنی پایا جاتا ہے، ایک فنڈامنٹل جس کو کہتے ہیں اصل معنی یا قدر مشترک، یعنی ایک کامن ڈینومینیٹر پایا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگور کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اور جنت کے انگوروں کے ٹیسٹ میں، ذائقے میں فرق ہوگا، کلرز میں فرق ہوگا، دیکھنے کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں تو کامن ڈینومینیٹر ہے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انگور کہا ہے کہ جو انگور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیفیت بالکل مختلف ہوگی جو دنیا کے پھل ہیں، لیکن ایک کامن ڈینومینیٹر ہے جس کو میں قدر مشترک کہہ رہا ہوں، جس کو میں اصل معنی کہہ رہا ہوں۔ یہ اصل معنی جو ہے وہ انسان جانتا ہے، اس کو الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکتا ہو، لیکن جانتا ہے کہ انگور کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ فلاں جگہ پر فلاں کنٹری میں انگور ہیں اور وہ بڑے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے، اور اس کا کلر بھی مختلف ہے، تو آپ یہ تو سمجھ جائیں گے وہ انگور ہیں، لیکن ابھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن ہے تو وہ انگور نا۔ تو یہ ایک کامن ڈینومینیٹر ہے کہ ایک قدر مشترک ہے کہ جو الفاظ میں پائی جاتی ہے، ان الفاظ میں جو مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ جو کہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی ناک ہے، ہاتھی کی بھی ناک ہے۔ اب ہاتھی کی جو ناک ہے اس کو ٹرنک کہتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں تو اب بالکل مختلف ہے انسان کی ناک سے، لیکن کہیں نہ کہیں تو کامن ڈینومینیٹر یا قدر مشترک ہے کہ ہم دونوں کو ناک کہہ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہی بات جو ہے وہ آپ خالق اور مخلوق کی صفات میں سمجھیں. مثال کے طور پر مخلوق بھی محبت کرتی ہے اور اللہ بھی محبت کرتا ہے, لیکن یہ صفت محبت میں ایک ہوتا ہے قدر مشترک اور ایک ہوتا ہے قدر ممیز. قدر مشترک وہ کامن ڈینامینیٹر ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے قدر ممیز. وہ قدر ممیز وہ چیز ہوتی ہے اس صفت میں جو موصوف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے یا موصوف کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر صفت محبت اس کا ایک کامن ڈینامینیٹر ہم جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں, وہ حقیقی معنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی مانتے ہیں. لیکن اسی میں یعنی اگر جب ہم کہیں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو وہاں پہ ایک قدر ممیز آ جاتی ہے, اور یہ قدر ممیز یعنی وہ موصوف کے اعتبار سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے, یہ موصوف کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی محبت یا اللہ محبت کرتا ہے تو اس میں قدر ممیز جو ہوگی وہ موصوف کے اعتبار سے طے ہوگی, یعنی اللہ محبت کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ قدر اگر ہم یہ کہیں کہ مخلوق محبت کرتی ہے تو اس میں قدر مشترک معنی ہے اور ایک قدر ممیز ہے. اور وہ جو قدر ممیز ہے وہ ہے کہ انسان محبت کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, اس کے اندر تغیر آتا ہے, حدوث آتا ہے. تو یہ تغیر اور حدوث اور یہ ذات میں تبدیلی, یہ ساری چیزیں یہ قدر ممیز میں آتی ہے. ممیز یعنی جو تمیز سے یعنی فرق کرنے والی ایسی صفت. الفاظ ایک ہی ہیں, مثال کے طور پر جنت اور دنیا کے پھلوں کی بات ہو رہی تھی, تو انگور یہ قدر مشترک ہے, اور ٹیسٹ, کلر, سائز, کیفیت یہ قدر ممیز ہے. دنیا کے انگور کا ٹیسٹ, کلر, سائز یہ دنیا کے لائق ہے, یہ قدر ممیز ہے. اور جنت کے انگور کا ٹیسٹ, کلر یہ قدر ممیز ہے جو کہ جنت کے لائق ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی کچھ اس طرح کی ایک اس میں یہ بحث کی جاتی ہے اسماء صفات کے, اس میں جو کہ مخالفین کے موقف کو سمجھنا اور پھر ان کی اصلاح کرنا, ان کا رد کرنا, یہ ایک طریقے سے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یہ پتہ ہو کہ مخالفین جو ہے وہ ان کا اصل جڑ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ گمراہ ہوئے, جب ان چیزوں کو جانتے ہیں تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے یہ بحث وہ ہے کہ جو کچھ طلباء کو سمجھ میں آئے اور کچھ کو نہ آئے, کیونکہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ہے. میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو سمجھ میں آئے, لیکن اگر نہیں سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بنیادی جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس بات کو یعنی ان قاعدے کو ذہن میں رکھیے کہ صفت کا تعین جو ہے وہ موصوف کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ ایسی محبت کرتا ہے, اللہ کی محبت کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اگر مخلوق محبت کرتی ہے تو مخلوق ایسے محبت کرتی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو جب موصوف یہاں پہ مختلف ہیں, صفت ایک ہے لیکن موصوف مختلف ہیں, تو جب موصوف مختلف ہیں تو صفت کی کیفیت بھی مختلف ہے, اور جب صفت کی کیفیت مختلف ہے تو پھر دونوں موصوف میں تشبیہ لازم نہیں آتی. دونوں موصوف کے لیے اگر ایک ہی صفت مانی جائے تو تشبیہ لازم نہیں آتی. جیسے کہ مثال کے طور پر ہاتھی کی بھی ناک ہے, انسان کی بھی ناک ہے. ناک یہ صفت ہے, موصوف یہاں پہ مختلف ہے. جب موصوف مختلف ہے تو کیفیت بھی مختلف ہے. جب کیفیت مختلف ہے تو ہاتھی کی ناک میں اور انسان کی ناک میں کوئی تشبیہ نہیں آ رہی. تو جب انسان ایک مخلوق اور دوسری مخلوق میں یہ معاملہ ہے تو پھر خالق اور مخلوق کا تو بالکل اس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو ان باتوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو نہیں مانتے. کیونکہ اس سے تغیر اور حدوث لازم آتا ہے, اور تغیر اور حدوث یعنی انسان کی ذات میں تبدیلی یہ انسان کا خاصہ ہے. اللہ کے لیے اگر ان صفات کو مانیں گے تو مخلوق سے یا انسان سے تشبیہ لازم آئے گی. تو اس لیے کیا کریں جی, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت جہاں کہیں بھی قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کی تعویل کر دیں, اور تعویل کر دیں ارادہ ثواب کا ارادہ, یعنی ارادت الثواب سے تعویل کر دیں. ارادت الثواب سے تعویل کر دیں تو یعنی اب ہم ان کو پھر یہی جواب دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے انسانی اعتبار سے صفت محبت کو ڈیفائن کیا, پھر وہ خالق پر اپلائی کیا, پھر خالق پر اپلائی کر کے اس کی نفی کی اور پھر تعویل کر دی. تو آپ نے پہلے تشبیہ کی, پھر آپ نے تعطیل کی, پھر آپ نے تعویل کی.
یعنی اشاعرہ نے یہ پورا اسٹیپ، پہلے انہوں نے تشبیہ دی، یعنی پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو مخلوق کے اعتبار سے ڈیفائن کیا، یہ تشبیہ ہے. پھر وہ صفت محبت کو جو مخلوق کے اعتبار سے ڈیفائن کیا وہ خالق پر فٹ کیا، یہ ہے. پھر خالق پر فٹ کر کے اس صفت محبت کی نفی کی، یہ ہے تعطیل. اور پھر تعطیل کر کے صفت محبت کی تعویل کی، تعویل ارادت الثواب، ثواب کا ارادے سے تعویل کی. تو اشاعرہ نے کیا کیا، پہلے تشبیہ کی، پھر تعطیل کی، پھر تحریف کی یعنی تعویل کی. تو یہ جو ہے ہم یہ ان کو یہ جو میں نے جوابات ذکر کیے، ایک اور جواب بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کی تعویل کر رہے ہو ارادت الثواب یعنی ثواب کے ارادے سے، تو پھر جب صفت محبت سے تمہارے نزدیک مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے تو صفت ارادہ سے کیوں نہیں آتی جس کی طرف تم نے تعویل کی ہے؟ تو صفت ارادہ سے بھی آ سکتی ہے. جیسا کہ معتزلہ کے نزدیک صفت ارادہ سے، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو ماننے سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے. تو بھائی تمہاری عقل کو لیں یا معتزلہ کی عقل کو لیں یا جہمیہ کی عقل کو لیں یا ماتوریدیہ کی عقل کو لیں، تو تم اپنی جو عقلی علوم ہے وہاں پر متفق نہیں ہو. تو جب تم پہلے خود متفق ہو جاؤ، ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم تم سے بات کریں. تم خود ہی آپس میں کانٹرڈکٹ کرتے ایک دوسروں کو. اچھا، اب یہ جو صفت محبت کے ساتھ جو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ صفت جو اللہ تعالیٰ آگے صفات آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت رضا، اللہ تعالیٰ کی صفت سخط یا سخط، اللہ تعالیٰ کی صفت غضب، یہ تمام صفات جو کہ صفت مقت یعنی کبر مقتا عند اللہ، تو یہ تمام صفات جو ہیں وہ صفات ہیں جس میں اشاعرہ جو ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. تو یہی قاعدے جو ہیں وہ ان تمام صفات پر اپلائی ہوں گے جن کو میں دوبارہ سے رپیٹ نہیں کروں گا، اور اسی کو جو ہے وہ بس اختصار کے ساتھ بیان کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. پیج نمبر 419 میں وہی صفت محبت اللہ تعالیٰ کی، وہی صفات جو ہیں وہ جو قرآن میں آئی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہی صفات کو جو ہے وہ انہی نصوص کو پیش کر رہے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی سیسا پلائی ہوئی عمارت کی بنیاد، مطلب ایسے صف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ صفت حب ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگلی آیت ہے کہ بے شک اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کیجئے. یحببکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کی صفت رضا ہے. وقولہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی صفت رضا میں بھی وہی معنی ہے، وہی اصول ہیں جو کہ ہم نے صفت محبت میں ذکر کی ہیں. البتہ یہاں پہ رضی اللہ عنہم کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑھ کر ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی رضا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ سے، مخلوق کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا یہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربًا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی فیصلے کرتا ہے ہمارے حق میں، تیری جو بھی شریعت ہے، ہم تمام چیزوں میں جو بھی تیری تقدیر ہے، تیرے جو بھی فیصلے ہیں، تیری جو بھی شریعت ہے، ہم ان تمام چیزوں میں تیرے مالک، تیرے مدبر، تیرے شارع ہونے میں ہم سب میں راضی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کو ان کو مقام دیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوتے ہیں جو مقام ان کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. صفت رحمت یہ وہی باتیں ہیں جو کہ اصول ہم صفت محبت میں پڑھا ہے. اور رحمان اور رحیم میں ہم نے پہلے بھی جب آغاز کتاب میں ذکر کیا تھا کہ رحمان جو ہے وہ صفت ذات ہے، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعل ہے، صفت فعل، کیونکہ رحیم جو ہے وہ متعدی آتی ہے، وکان بالمؤمنین رحیمہ، اور رحمان جو ہے وہ متعدی نہیں آئی.
تو رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے صفت رحمت، اور رحیم جو ہے وہ مرحوم کے ساتھ یعنی متعدی ہے، صفت فعل ہے۔ اگلی آیت ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، بمعنی ای وسعت رحمتک و علمک کل شیء، یعنی اے اللہ تیری رحمت نے اور تیری علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور صفت علم ہے۔ اچھا، بعض جو صفت رحمت کا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صفت رحمت جو ہے وہ یہ نقص ہے، اللہ تعالیٰ میں نقص ہے، ڈیفیکٹ ہے۔ کیونکہ رحمت جو ہے وہ رحمت ایک رقت طاری ہونے کا نام ہے، سامنے والا مرحوم سے متاثر ہونے کا نام ہے۔ تو وہی بات ہے جو کہ صفت محبت میں، حالانکہ صفت رحمت اگر ایک ذات جو کہ قوی ہے، جو کہ عذاب دینے پر قادر ہے، جو کہ پکڑنے پر قادر ہے، تو رحمہ مع القوہ، قوت کے ساتھ اگر کوئی ذات رحمت کے ساتھ متصف ہے تو یہ صفت کمال ہے، نہ کہ صفت نقص۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً، آپ کے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اگلی آیت میں، سورہ یوسف کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت حفظ، یعنی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، حفیظ یا حافظ بمعنی کہ حفاظت کرنے والا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت عامہ، ایک ہے حفاظت خاصہ۔ حفاظت عامہ یعنی جو تمام مخلوق، تمام انسانیت، تمام چوپائے، سب کچھ کہ جن کی حفاظت ہے، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کا رزق کا بندوبست کرتا ہے اور ان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، تو یہ حفاظت عامہ ہے۔ اور حفاظت خاصہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ حفاظت خاصہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت، جیسے کہ جو شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص حفاظت مقرر ہو جاتی ہے جو صبح تک اس کے لیے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، یہ ارحم الراحمین میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اضافی ہیں، یعنی ذو القوہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اضافی ناموں میں سے یہ نام ہے، رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا اس بات ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، عمدن قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جائے گا، غصہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت غضب ہے۔ وہی باتیں، وہی اصول یاد کریں جو ہم نے صفت محبت میں پڑھے تھے۔ اچھا، اشاعرہ جو ہے وہ صفت غضب کی ارادت العقاب، یعنی سزا کا ارادہ کرنا، اس کی طرف تعویل کرتے ہیں، حالانکہ صفت غضب کو اسی معنی میں رکھا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت سخط یا سخت دونوں لغتیں ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے جو ہے وہ اس کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے جسے ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو، تو یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فلما آسفونا انتقمنا منہم فغرقناہم، آسفونا بمعنی شدت الغضب، یعنی شدید غضب، جب انہوں نے ہمیں شدید غضبناک کر دیا، انتقمنا تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شدت غضب والی صفت اور اللہ تعالیٰ کی انتقام، صفت انتقام، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام کہتے ہیں المجازہ بالعقاب، یعنی جزا دینا، پنشمنٹ دینا، پنشمنٹ بطور جزا، عذاب بطور جزا دینا، اس کو کہتے ہیں انتقام۔ تو ہم نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ شدت غضب، یہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی آیت وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا جہاد میں ان کا اٹھنا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کرہ یا اللہ تعالیٰ کی صفت کرہ یکرہ کرہ یا کراہیہ، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کرہ یعنی ناپسند کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا یہاں سے. فثبتہم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے روک دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاد کے لیے اٹھنا ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، مقت بمعنی ناراض ہونا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مقت یہ بھی ثابت ہے. پھر اگلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اتیان، وقوله تعالی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کہ کیا پھر اب یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے فیصلہ کرنے. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں یعنی بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے اس بات کا انتظار مگر کہ یہ ان یأتیہم اللہ، یہ محل استشہاد ہے اللہ تعالیٰ کا آنا. اب اشاعرہ جو ہیں جو متکلمین ہیں وہ تعویل کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا آنا بمعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آنا، لیکن یہ تعویل ان کی بنتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت دیکھیں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ ملائکہ آ جائیں، یا پھر او یأتی ربک، یا ان کا رب آ جائے خود، او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں. تو جہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بعض آیات رب، جہاں پہ یہ ذکر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بعض اللہ تعالیٰ کی آیات آ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا او یأتی ربک، تو رب کا آنا اور رب کی آیات کا آنا دونوں یہاں پہ مینشنڈ ہیں. تو جب یہ دونوں مینشنڈ ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا آنا یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا آنا اس کی تعویل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں چیزوں کا عطف کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. کل اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب کوٹ کر زمین جو ہے وہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک، یہاں پہ صفت مجی، صفت اتیان اور صفت مجی اللہ تعالیٰ کا آنا. صفت مجی کہا جاتا ہے کہ اتیان بالقوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت مجی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا آنا قوت کے ساتھ، اور صفت اتیان اللہ تعالیٰ کا آنا. تو وجاء ربک، آپ کا رب آئے گا، والملائکۃ، اور ملائکہ جو ہیں وہ صف در صف ہوں گے، صف در صف باندھے ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ اگلی آیات بھی ہیں صفت اتیان اور صفت مجی کے بارے میں. باقی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں یہاں سے پڑھیں گے. تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.